بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کا عنوان انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نکاح کیوں کیے. تو انشاءاللہ آج اس موضوع پر گفتگو رہے گی. آیت نمبر 37 سورہ احزاب. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 37. بڑی مشہور آیت ہے اور ہاں نپن میرے نام پر چلو ٹھیک ہے، میرے نام پر اگر کہہ رہے میرے نام پر نیرج اتری نے کافی پیسہ اکٹھا کیا ہے، چلو میری وجہ سے اگر کسی کا گھر چلتا ہو تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ چلو بھائی اس کے بچے میری وجہ سے پل جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. That's not a problem. تو ترجمہ دیکھ لیجئے. ترجمہ یہ آخر میں بات کرتے ہیں میرے خیال سے، ورنہ میں ڈسٹریکٹ ہوتا رہوں گا. اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہیں جسے اللہ کھولنے والا ہے. وہ بات چھپائے ہوئے ہیں جسے اللہ اب کھولنے والا ہے. فلما قضى زید منها واللہ احق ان تخشاہ. اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. پھر جب زید نے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے زینب کا یعنی زید کی بیوی کا نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا. یہ بہت مشہور آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ کی بیوہ سے مطلقہ سے ان کو جب انہوں نے طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح کیا. تو اب یہ سوال اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بہو سے گویا کہ اپنی ڈاٹر ان لا سے نکاح کیا ہے. آج جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اتنے ملٹیپل نکاح کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. اس آیت کا جو مقصد ہے بنیادی وہ یہ بتانا ہے کہ لے پالک کی مطلقہ سے یعنی ڈیورسی یا اس کی بیوہ سے نکاح بالکل درست ہے، یعنی ہر ایک کے لیے درست ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ محض کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا. بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا. جس طریقے سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ماں بول دے تو بیوی ماں نہیں ہو جاتی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جاہلیت کے دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں ہو یا ماں جیسی ہو تو وہ عورت پرماننٹ حرام ہو جایا کرتی تھی، یعنی اب سیپریشن ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو بدلا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم نے کسی اپنی بیوی کو کہا کہ تم ماں ہو اور وہ ماں بن گئی. جس طریقے سے ایک عورت ماں نہیں بن جاتی محض ماں کہہ دینے سے، ایسے ہی کوئی بھی آدمی بیٹا نہیں بن جاتا محض بیٹا کہہ دینے سے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے، کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے
تو محض اڈاپشن سے وہ بچہ آپ کا نسبی آپ کا رشتہ دار نہیں ہو گیا. ہاں اس اڈاپشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں, آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, یہ مطلب تو ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو جو اس آدمی کی بیوی ہے وہ اس سے پردہ کرے گی, چونکہ دونوں کے درمیان اجنبیت کا تعلق ہے, یہ کوئی رشتہ داری ان کے درمیان قائم نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر وہ جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے, تو جب وہ لڑکی ہو جائے بڑی ہو جائے گی تو باپ, جس کو باپ ہم کہہ رہے ہیں, وہ اس لڑکی سے پردہ کرے گا, اور وہ لڑکی اس باپ سے جس کو باپ کہا جا رہا ہے پردہ کرے گی. دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تعلق صرف اتنا ہے کہ آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا, بس اتنا ہی تعلق ہے. تو پھر تعلق کیسے کریں؟ اس کی ایک صورت فقہا یہ لکھتے ہیں, یہ حدیث میں نہیں ہے, فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو مثلا بہت ہی ینگ ایج میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے رشتہ داری بھی قائم ہو جائے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی بیوی اس بچے کو دودھ پلائے, لیکن دودھ پینے کی بچے کی عمر صرف 2 سال ہے, یعنی 2 سال کے اندر اندر. تو اگر آپ نے ایسے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے کہ جس کی عمر ابھی چند مہینے ہے, اب اس سے رشتہ داری کیسے قائم ہوگی؟ اس سے رشتہ داری ایسے قائم ہوگی کہ بیوی اس بچے کو اگر دودھ پلا دے تو ابھی رضاعی رشتہ داری قائم ہو گئی. اب باپ جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ رضاعی باپ ہوا, اور وہ ماں رضاعی ماں ہوئی, اور ان دونوں کے اگر دوسری اولاد بھی ہے تو یہ بھائی بہن ہو گئے. اب اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا جو ختم نہیں ہو سکتا. یہ ہے, یہ دونوں, یہ سب ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے, ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو باپ اور ماں, جن کو ہم ماں اور باپ سمجھ رہے ہیں, ان کا اس بچے سے کوئی محرم کا تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان پردہ رہے گا. تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے. اچھا, اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے میں زید ابن حارثہ کے بارے میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زینب سے نکاح کیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ سن لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت نہیں ملی اس وقت کی بات ہے کہ ہاں حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں, نبوت ملی 15 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں, تو ایک لمبا عرصہ ہے. اور اس زمانے میں جنگوں کے ذریعے جو قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے کے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, بچوں کو, بڑوں کو. تو ایک بچے کو غلام بنا لیا گیا, اس بچے کا نام تھا زید بن حارثہ. اور یہ غلام بکتے 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 مکہ پہنچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ ان کی ملکیت میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود ہیں اسی گھر میں, چونکہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو اب یہ بچہ جب اس گھر میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطری طور پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے, تو اس بچے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خیال رکھا. اس وقت تک اڈاپٹ نہیں کیا تھا, اور اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی اولاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے ہیں. ان میں سے جو تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم, ان کی پیدائش مدینے میں ہوئی ہے, لیکن بقیہ اولاد مکے میں ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کو اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن بہرحال ٹائم گزرتا رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی, جبکہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی, حج کیا کرتے تھے. چونکہ اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حج کرتے تھے, لوگ مینا بھی جاتے تھے, مزدلفہ بھی جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ کچھ لوگ حج کے لیے آئے, اور اس بچے کو, زید کو, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا. اور یہ لوگ اصل میں ان کے قبیلے کے تھے. ادھر زید کے باپ کا نام جس کا نام ہے حارثہ. حارثہ بہت پریشان تھے کہ بھائی میرا بیٹا کیا ہوا, چھوٹا تھا, معصوم تھا, پتہ نہیں کہاں ہوگا. اور اس پریشانی کے عالم میں حارثہ کا انتقال ہوا. حارثہ نے اپنے خاندان کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے اس بیٹے کو بھولنا مت, جہاں بھی ہو اس کو ڈھونڈ کر لانا. اب جب یہ لوگ حج کر کے واپس اپنے قبیلے گئے تو جا کر حارثہ کے بھائی اور حارثہ کے بیٹے یعنی زید کے بڑے بھائی, ان دونوں کو بتایا کہ بھائی ہم نے تو تمہارے بھائی کو, زید کو, مکہ میں مینا میں دیکھا ہے ایک آدمی کے ساتھ. یہ لوگ سارے رشتہ دار مل کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اور خوب پیسہ لے کر آئے کہ بھائی آپ یہ سب لے لیجئے اور آپ ہمارے اس بچے کو جانے دیجئے، اس کو آزاد کر دیجئے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس سے معلوم کر لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم اس کو لے جا سکتے ہو، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ خوش ہو گئے کہ بھائی یہ تو فری میں کام ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفر کے بعد ان لوگوں نے حضرت زید سے، جو کہ ابھی بچے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی چلو اب تم اپنے خاندان میں چلو۔ انہوں نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے تو یہیں رہنا ہے، چونکہ جو محبتیں ان کو بچپن سے، شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھیں، اس محبت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب بھائی نے اور چچا نے ناراض ہو کر کہا کہ بھائی تم بے وقوف ہو، تمہیں آزادی مل رہی ہے، تم آزادی نہیں چاہ رہے ہو، اور تم چاہتے ہو تو کہ غلام بنے رہو۔ اس وقت تک کے غلام تھے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کیا تھا، حضرت خدیجہ نے آزاد نہیں کیا تھا۔ تو حضرت زید کا فیصلہ یہی تھا کہ نہیں، مجھے جانا نہیں ہے، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ بات سب ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تک جس وقت یہ بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں۔ خیر، یہ لوگ کیا کرتے، مجبور ہو گئے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ سمجھا دیں اس بچے کو، یہ ہمارے ساتھ چلے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ خود نہیں جانا چاہتا تو میں کیسے اس کو مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی یہ بات بڑی پسند آئی، اور اس کا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنر کیا، اور وہ اس طریقے سے کہ اسی وقت اٹھ کر قریش کی مجلس میں گئے۔ یہ قریش کی مجلس کعبۃ اللہ کے قریب لگی ہوئی تھی، اور وہاں جا کر قریش کے سرداروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ دیکھو بھائی، آج کے بعد سے زید کو میں نے اڈاپٹ کیا، زید میرے بیٹا جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے ہیں، آپ نے اس زید کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب یہ لوگ سب مطمئن ہو گئے، جو قبیلے والے تھے زید کے، کہ چلو بھائی آزادی تو ملی، اور اب عزت اور احترام کے ساتھ زید اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ لوگ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کہ زید کو اپنے خاندان کے ممبر جیسا بنائے رکھیں۔ اس وجہ سے جب زید بڑے ہوئے اور شادی کی عمر ہوئی تو اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ، کہ جن کا نام زینب رضی اللہ عنہا ہے، ان سے نکاح کرایا۔ زینب رضی اللہ عنہا بظاہر تیار نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ یہ آفر تھی، یہ پیشکش تھی کہ تم زید سے نکاح کر لو، تو وہ تیار ہو گئیں۔ وہ زینب رضی اللہ عنہا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن وہ اس خاندان کے تو نہیں ہیں، اور زینب خود بڑے اونچے خاندان کی تھی، تو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو مان لیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح جب ہوا تو 1 سال 1.5 سال تک رہا وہ، اور دونوں کے درمیان نا اتفاقیاں رہیں، اور آپس میں جو کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں، کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا۔ زید آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے کہ گھر میں ایسا ہو رہا ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ نہیں، طلاق نہیں دو، طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن آخر کار زید رضی اللہ عنہ نے، زید بن حارثہ نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اب جب زینب کو طلاق ہو گئی، ابھی وہ عدت میں ہیں، تو عدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے زینب نے یہ سیکریفائس کیا ہے کہ زید سے نکاح کیا، اور یہ نکاح چلا نہیں، 1 سال کے اندر ٹوٹ گیا۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ اور زینب کے یعنی ان کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، تو زینب کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کر لینا چاہیے۔ یعنی ان کے دل میں خیال اس وقت آیا جبکہ زینب اب عدت میں ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اورینٹلسٹ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے، زینب سے جب نکاح ہو گیا زید کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سوچتے تھے کہ کاش میں کر لیتا۔ بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ کاش میں کر لیتا، تو پھر حضرت زید سے نکاح کراتے ہی کیوں؟ جب طلاق ہو گئی، عدت اب گزار رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ زینب کو اپنا اگلا گھر بسانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے خیال کو جانتا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس آیت کو اس پس منظر میں سنیے
کہ جب محمد آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر آپ نے انعام کیا، یعنی آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے بھی اس پر انعام کیا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو رکھو، طلاق مت دو، اللہ سے ڈرو، وتخفی، کہہ رہے تھے، پہلے کہہ رہے تھے، اب وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اب اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے جا رہا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ کیا چھپا رہے تھے؟ یہ خیال کہ میں شادی کر لوں، چونکہ جذبات کو بڑا ٹھیس پہنچا ہے زینب کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے سے بھی خطرہ تھا کہ اب مشرکین اور جارے لوگ ہیں کافرین، یہ سب لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروپیگنڈے سے یعنی ان کے ذہن میں یہ خطرہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس سے پھر دین کی جو دعوت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ احق ان تخشى، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں۔ اب یہ خیال کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا؟ طلاق ہونے کے بعد۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر کے طلاق دے دی، زوجناکا، اب ہم آپ سے زینب کا نکاح کرتے ہیں۔ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کرایا۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے کا خطرہ ہوا زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے وقت، لیکن حضرت عائشہ سے نکاح کرتے وقت پروپیگنڈے کا کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ سے اگرچہ ان کی کم عمری میں نکاح ہوا ہے، لیکن ایسا کم عمری کا نکاح اس معاشرے میں رائج تھا، یعنی عام طور سے لوگ اس عمر میں نکاح کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات تھی تو کوئی بھی پروپیگنڈا نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک چیز اگر کسی معاشرے میں رائج ہو، آپ وہ کام کریں تو اب آپ کو کوئی الزام نہیں دے گا، لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو معاشرے میں رائج نہیں ہے، اگرچہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، تو لوگ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے۔ تو چونکہ اس زمانے، اس دور میں مشرکین میں، اور آج بھی جو ہندو ہیں ان کے یہاں مثلا یہ جو اعتراض ہے ہندوؤں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لے پالک کی بیٹی سے کیسے نکاح کر لیا تھا، تو یہ معاشرہ اپنا اپنا معاشرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے خلاف جا کر ایک کام کیا تو پروپیگنڈا ہوا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کیا، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے خلاف نہیں گئے، وہ چیز معاشرے میں رائج تھی۔ یہ دراصل حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک چیز، یہ ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا یہ ساری چیزیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے کیوں؟ 4 کی اگر اجازت ایک عام مسلمان کو ہے، اچھا میں یہاں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ 4 کی اجازت کیوں ہے، یعنی پولیگمی لاجیکل ہے، ریشنل ہے، یعنی اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیے ہیں، 11 نکاح کیے ہیں، اور عام مسلمانوں کو 4 کی اجازت ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی اگر 4 کی اجازت عام لوگوں کو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 کی ہی اجازت اور 4 ہی نکاح کرنے چاہیے تھے، جیسا کہ سب کو یہ اجازت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ احکام ایسے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر یہ نہیں محسوس کریں گے کہ یہ آپ کا پریویلیج ہے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز انسان فجر کے وقت سے پہلے، یعنی رات کے بالکل آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے پڑھتے ہیں؟ اچھا، اور پڑھتے بھی ہیں تو سب کو پتا ہے کوئی ضروری تو ہے نہیں، ضروری تو فجر کی نماز ہے، کسی دن مس ہو گئی تو مس ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نماز نفل نہیں تھی بلکہ فرض تھی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز فرض کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ آپ کو کچھ احکام، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ احکام ایسے تھے جن میں آپ کو ایکسیپشنل اسٹیٹس حاصل تھا۔ وہ ایکسیپشنل اسٹیٹس یہاں بھی حاصل ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے، عام لوگ پوری امت کے لیے نفل یعنی آپشنل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے یعنی کمپلسری ہے۔ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ صوم وصال یہ ہے کہ پے در پہ روزے، اور بیچ میں نہ کوئی کھانا نہ پینا، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے اور بغیر پیے روزہ رکھتے تھے۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ آؤٹ سائڈ آف رمضان۔ اور آپ
کی دیکھا داکھی جب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کیا کہ بھئی ہم بھی چلو اسی طرح کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں کروں گا. تو امت کو منع کر دیا کہ تم ایسے روزے نہ رکھو، تم تو رکھو صوم داودی. صوم داودی کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاؤ، پھر روزہ رکھو، پھر کھا لو، پھر روزہ رکھو، پھر کھا لو، اس طریقے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پے در پہ یعنی کنزیکٹیولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یہ بھی ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. ایسے ہی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یہ ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر شادیوں کے پیچھے کوئی مصلحت نہ ہوتی، کوئی لاجک نہ ہوتی، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے یا اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ بھئی اتنے نکاح کیوں کیے. لیکن ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہے. جب لاجک ہے تو پھر وہ نکاح بھی درست ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں پر آج کل ڈیموکریسیز ہیں، تو وہاں پر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو ابو دا لا سمجھا جاتا ہے. آپ مثلاً انڈیا میں نے بات اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے بتائی تھی. آپ انڈیا میں دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے. کورٹ پریزیڈنٹ جب وہ ہٹ جائے گا اپنی پوزیشن سے تو بات الگ ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ پریزیڈنٹ ہے آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. اس کو ایک ایکسیپشنل اسٹیٹس حاصل ہے، اس کو ایک امیونٹی حاصل ہے. اسی طریقے سے آپ امریکہ میں آ جائیں، امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے اس کے خلاف. ہاں، اس کا امپیچمنٹ ہوگا کانگریس کے ذریعے، اس کا امپیچمنٹ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے، تو کوئی بات بنے گی، ورنہ آپ عام کورٹ میں پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. اس کے کسی پاس کیے ہوئے لا کو چیلنج تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی ذات کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے. اس کو ابو دا لا، یہ ایکول ٹو دا لا سمجھا جاتا ہے. اور یہی تقریباً دنیا کے ہر ملک کا رواج ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو ایکسیپشنل اسٹیٹس اور پروٹوکول حاصل ہے. اور اس کا ریزن ہے، ورنہ تو کوئی بھی آدمی پریزیڈنٹ کو کورٹ میں کھینچے گا اور پریزیڈنٹ کا تو یہی کام رہ جائے گا کہ آج اس کورٹ میں جا رہا ہے، کل کو اس کورٹ میں جا رہا ہے، تو وہ اپنا کام کبھی کر ہی نہیں پائے گا. اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، اور یہ بہت لاجیکل ریزن ہے کہ اس کو جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے کورٹ میں چیلنج نہ کیا جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سے کام وہ کرنے پڑے جو ایک اسٹیٹ کے لیے ضروری تھے، مصلحت تھی. اب آپ یہاں پر جب یہ بات ذہن میں آ گئی، اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو رواج تھا وہ کیا تھا. وہ رواج تھا قبائلی نظام تھا. کوئی حکومتیں نہیں تھی اسٹیبلشڈ، بلکہ قبائلی نظام تھا. قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ تھا رشتہ داری. قبیلے دوسرے قبیلوں کے ساتھ اس وقت جڑتے تھے جب آپس میں رشتہ داریاں ہوں. اگر رشتہ داری نہیں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے ساتھ خونریزی چلتی ہی رہتی تھی. رشتہ داری قائم کرنا واحد طریقہ تھا کہ قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑا جا سکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی انقلاب لانا ہے، لیکن عالمی انقلاب لانے سے پہلے اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متحد کرنا ہے. تو قبیلوں کو آپ کیسے جوڑیں گے؟ رشتہ داری کے ذریعے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں اپنی زندگی میں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا ہے 25 سال کی عمر میں. بھائی آپ لوگ جو ہے میرے خیال سے توجہ دیں، اور یہ جو اس وقت گالم گلوچ چل رہی ہے اس سے آپ تھوڑا سا رک جائیں. جو لوگ جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجئے، ڈزنٹ میٹر. وہ جانے اور ان کی تربیت جانے. آپ ادھر سنیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں. حضرت خدیجہ سے کیا. حضرت خدیجہ بیوہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر تھی. اس کے بعد نبوت کے 5ویں یا 7ویں سال، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 45 یا 47 سال کے تھے، 47، اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہاں کوئی سوال ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے وہ تو اس لیے نکاح نہیں کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کے پیسے جو چاہیے تھے، العیاذ باللہ، حضرت خدیجہ کی دولت پہ نظر تھی. اگر نکاح دوسرا کر لیتے تو جو سپورٹ حضرت خدیجہ کی طرف سے مل رہا تھا وہ ہٹ جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اہل مکہ نے، مشرکین نے ایک مرتبہ یہ آفر کی تھی کہ آپ اگر اپنی اس بات سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو لیڈر مان لیتے ہیں، ساری دولت آپ کے قدموں میں، اور پورے عرب کی جس حسین ترین عورت کو بھی آپ منتخب کریں گے اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ کی بھی آفر تھی، عورتوں کی بھی آفر تھی،
دولت کی بھی آفر تھی، اور وہ دولت پھر حضرت ختیجہ کی دولت سے زیادہ ہوتی. تو اگر الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت ختیجہ کی دولت پر ہوتی تو اس سے زیادہ دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتی تھی، لیکن آپ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اگر تم کسی طریقے سے ایک ہاتھ میں میرے چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو، ظاہر جو امپاسبل ہے، لیکن اگر تم یہ کام بھی کر دو تب بھی میں اپنی اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو اب یہاں سے جب 47 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بچے تھے، چھوٹی لڑکیاں تھیں، بچے تھے، تو اب گھر کا کام کاج اور نظام کون سنبھالے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نکاح کر لیں. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. سودا رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھیں. 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے 1 سال 1.5 سال پہلے ایک خواب دیکھا. اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حجت ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی دین کا حصہ ہیں. اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو آج دیکھ لیجئے کہ اس خواب کی بنیاد پر مسلمان دمبے ذبح کرتے ہیں، چونکہ جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ دمبا لا کر رکھ دیا. اور یہ خواب وہ ہے کہ جس کو تینوں ابراہمک ریلیجن مانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء کے جو خواب محجت ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک لال کپڑے میں حضرت جبریل نے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو جب اس لال کپڑے کو کھولا گیا تو حضرت عائشہ کی تصویر اس میں نظر آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا جائے. لیکن آپ نے سوچا کہ بھائی اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی خود انتظام کرے گا، مجھے اس پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دوبارہ پھر خواب دیکھا. وہیں آپ ادھر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اب یہ سوچنا شروع کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، سودا بھی بوڑھی ہیں، اور ہو سکتا ہے جیسی ان کی عمر ہے کہ کہیں ان کا بھی انتقال نہ ہو جائے، پھر بچوں کا مسئلہ ہوگا، اور جتنی ان کی عمر ہے ہو سکتا ہے وہ چند سال تک ہی زندہ رہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح ہونا چاہیے، لیکن کم عمر ہونا چاہیے. اور انہوں نے اس تعلق سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خود سوچنا شروع کیا کہ کیا میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا سکتا ہوں یا نہیں. اور اگر میں فی الحال کرا دوں تو 4-5 سال میں حضرت عائشہ بڑی ہو جائیں گی، اب اگر سودا کا انتقال ہونا بھی ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابوبکر سوچ رہے ہیں، اور یہ بات آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، حضرت ابوبکر یعنی لڑکی کے والد خود ہی کہہ رہے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ لڑکی کے باپ نے خود پیشکش کی. پرابلم ساری دنیا کو ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام گھناونا لگایا جاتا ہے پیڈوفائل کا، اس کا میں یہاں جواب دینا چاہتا ہوں. ساری دنیا مانتی ہے کہ یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نے جو نکاح کیا ہے وہ اس وقت کیا جبکہ حضرت عائشہ 6 سال کی تھی. اب اگر العیاذ باللہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیڈوفائل ہوتے تو پھر جب نکاح ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں، تو 6 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر لے آتے. یہ 3 سال کا گیپ آیا کیوں؟ یعنی 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال. یہ گیپ کیوں آیا؟ وہ گیپ اس لیے آیا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار ہو جائیں. تو جب وہ فزیکلی اور مینٹلی تیار ہو جائیں گی تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 9-10 سال کی عمر تو میں تو لڑکی فزیکلی اور مینٹلی تیار نہیں ہوتی. بھائی آپ کی لڑکی نہیں ہوتی نا. آپ اگر آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں گے، 1000 سال پہلے چلے جائیں گے، 1000 نہیں، آپ چلے جائیے 200 سال پہلے، آپ کی پردادی سکردادیوں نے اسی عمر میں نکاح کیا تھا. کسی کی 11 سال عمر تھی، کسی کی 12 سال عمر تھی. بلکہ آپ کہیں اور نہیں، آپ اپنی ہندو میتھولوجی، جیسے ہندو اس پر بہت آج کل اعتراض کر رہے ہیں، اس کو دیکھیے. اب کوئی سیتا کی عمر کیا تھی؟ 6 سال تھی جب رام سے نکاح ہوا. تو کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں جی نہیں، سیتا کی عمر تو 16 سال تھی. بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ ان کتابوں کو جلائیے، ہم سے کیا بحث کر رہے ہیں. مریم، حضرت مریم
رضی اللہ عنہا کہ یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ ایک معجزاتی پیدائش تھی. حضرت مریم کی عمر کیا تھی؟ 12 سال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انتظار نہیں کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا 16 سال کی ہو جائیں، 18 سال کی ہو جائیں، پھر ان کے یہاں اولاد ہو. اچھا، یہ جو عمر کے ذریعے آپ میچورٹی طے کرتے ہیں، میں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، عمر کے ذریعے کہ 12 سال کی عمر میں ہی یا 15 سال کی یا 16 سال کی عمر میں ہی میچور ہوں گی، ورنہ میچور نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایسا لوز اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ٹیکسس. ٹیکسس میں نکاح کی جو عمر ہے منیمم وہ 14 سال ہے. آل اوور دا اسٹیٹ یعنی دوسرے ملکوں دوسرے اسٹیٹس میں نکاح کی عمر 16 سال ہے. اب 14 اچھا مثلاً آپ بارڈر پر رہ رہے ہیں ٹیکسس کی اور دوسرا اسٹیٹ ہے مثلاً لوئزیانا. تو لوئزیانا کی بارڈر پر آپ رہ رہے ہیں، ادھر قدم رکھا تو 14 سال کی عمر میں ایک لڑکی ایلیجیبل ہے، ادھر قدم رکھا تو 16 سال کی عمر میں آپ ایلیجیبل ہوگی. چلیے آپ امریکہ سے نکل جائیے، انڈیا چلے گئے. انڈیا میں بھائی 18 سال کی عمر میں، کیوں جناب 12 گھنٹے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 16 گھنٹے کی فلائٹ میں ایسا کیا ہو گیا کہ جو اب میچورٹی کی ایج ہے وہ 16 سال بھی نہیں 18 سال ہو گئی. چلو تھوڑا سا اور لمبی فلائٹ لو، چائنا چلے جاؤ، چائنا میں جو میچورٹی ایج ہے وہ 21 سال ہے. کیوں بھائی 21 سال کیوں ہے؟ یعنی ایک اسٹیٹ لیٹس سے کہ امریکہ کے ٹیکسس سے ایک لڑکی 14 سال کی عمر میں جو کہ شادی کے لیے اکارڈنگ ٹو دا لا ایلیجیبل ہے، چائنا گئی. اب اس کو وہاں جا کر اکارڈنگ ٹو دا لا 6 سال انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ ایلیجیبل بنے گی. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، اسی لیے ان کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ. اس لیے قانون کیا ہے کہ ایک لڑکی اگر ذہنی طور سے یعنی فزیکلی اور اسی طریقے سے مینٹلی میچور ہو جائے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. اور یہ عمر 10 سال میں بھی اچیو ہو سکتی ہے، 12 سال میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا سیتا نے اگر نکاح کیا 6 سال کی عمر میں تو ہو سکتا ہے کہ آج سے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے تھی، یہ بھی نہیں پتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میچور ہو گئی ہوں سیتا جی اپنے دور میں 6 سال کی عمر میں مینٹلی بھی وہ میچور ہو گئی ہوں اور فزیکلی بھی میچور ہو گئی ہوں، اس لیے انہوں نے رام سے شادی کر لی. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے وہ 6 سال کی عمر میں نہ کرتی، 4 سال کی عمر میں میچور ہو جاتی، 10 سال کی عمر میں میچور ہو جاتی، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ سیتا نے 6 سال کی عمر میں نہ صرف نکاح کیا بلکہ اس نکاح کو پورا بھی کیا، یعنی وہ رام جی کے پاس چلی گئی. پوائنٹ یہ ہے. اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئی بلکہ ویٹ کیا. ویٹ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام ہے وہ الزام غلط ہے، چونکہ ویٹ سے یہ پتا چلا ویٹ کرنے سے یہ پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس وقت وہ فزیکلی اور مینٹلی میچیور ہو چکی تھی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سن 2 ہجری سے یعنی ہجرت کے دوسرے سال سے شریعت کے احکام پے در پہ نازل ہونا شروع ہوئے. قانون، شریعت کا مطلب ہے قانون. اب اس قانون کو یاد کرنے والا، اس کو پرزرو کرنے والا کوئی چاہیے تھا ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے دن رات رہے اور وہ باہر کے اثرات سے محفوظ رہے. تو حضرت عائشہ جیسے ہی میچور ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں، اور یہ ہجرت کے سال 2 سال کے بعد ہوا، یعنی سن 2 ہجری میں. یہیں سے شریعت نازل ہونی شروع ہوئی، یہیں سے حضرت عائشہ گھر میں آئیں. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذو نصف دینکم من حمیرہ، کہ اپنا آدھا دین اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے حاصل کرو. اتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر. تو حضرت زینب سے جو نکاح ہوا ہے وہ قرآن کی وحی جس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں اس کی بنیاد پر ہوا ہے. اور حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ وحی غیر متلو یعنی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا اس کی بنیاد پر ہوا ہے اور حضرت ابوبکر کی پیشکش کی بنیاد پر ہوا ہے. تو یہ دراصل دینی مقصد تھا، اس کو کہتے ہیں دینی مقصد، کہ دینی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. مشرکین اور ہندوؤں کے اس زمانے کے جو ہندو تھے ان کے اس رویے کو ختم کرنے کے لیے کہ لے پالک کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے چونکہ لے پالک بیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور جو نکاح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیاست کے اوپر سیاستاً وہ ضروری تھے. مثال کے طور پر میں تمام نکاح، اتنا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں 1-2 مثال دیتا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان وہ لیڈر ہیں مکہ کے کہ جنہوں نے بدر کے علاوہ ہر جنگ میں
مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مشرکین کی کمانڈ کی ہے. وہ کمانڈر ان چیف تھے, وہ مکہ کے سردار تھے ابو سفیان. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اچھا, ام حبیبہ کا نکاح کہیں اور ہو چکا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, اور وہ حبشہ ہجرت کر گئی تھی. وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے, ان کا نام تھا نجاشی, جن کو کرسچن نیجس بولتے ہیں. تو نجاشی کو لکھا کہ میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں اور پیغام دے ام حبیبہ کو. تو نجاشی نے ام حبیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا. ام حبیبہ نے فوراً قبول کر لیا. نجاشی نے نکاح پڑھایا اور اس کے بعد جو مجلس تھی وہاں مٹھائی کھلائی اور ساتھ میں مہر بھی ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو روانہ کر دیا. جب ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ بھائی ان کی تو بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی, اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی, سب ٹھنڈے پڑ گئے. آخری جو جنگ تھی احزاب تھی, احزاب کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور اسی کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. اس سے بڑھ کر پولیٹیکل گین کوئی ہو نہیں سکتا, چونکہ کسی بھی قبیلے کو اپنا بنانا ہے تو رشتہ داری قائم کرنی ہے. جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. بنو مستلق کا جو فتنہ تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب گیا. بنو مستلق نے اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی اب تو یہ ہمارے داماد ہیں, ان سے کیا لڑنا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنس قائم کیے ہیں. بعض مرتبہ وہ الائنس بڑے کامیاب ہو گئے اور بعض مرتبہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. مثال کے طور پر خیبر کی جب جنگ ہوئی تو اس میں 2 لیڈر مارے گئے. ان میں ایک کا نام تھا حیی بن اخطب اور دوسرے کا نام تھا کنانہ بن ابی الحقیق. یہ دونوں یہودیوں کے بڑے سردار تھے. تو کنانہ کی بیوی اور حیی کی بیٹی, ان کا نام تھا صفیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا. مقصد یہ تھا کہ جو خیبر کے سارے یہودی ہیں یہ بھی اپنے بن جائیں. یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنانا چاہا, لیکن یہ ان لوگوں کی کمظرفی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری قائم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی کوئی خاص اس کو ویلیو نہیں دی. تو بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کامیاب ہوئی اور بعض مرتبہ یہ کامیاب نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں وہ یا تو دینی مصلحت سے کیے ہیں یا وہ سیاسی مصلحت سے کیے ہیں, یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تھی. اسی طریقے سے حضرت حفصہ یا پھر کسی انفرادی شخص کی دلجوئی کے لیے کیا ہے. مثلا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا, اور اس کے بعد یہ آخری مثال ہے, اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختیار تھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کے اسی طرح شوق, عورتوں کے خدا نخواستہ وہ شوقین ہوتے تو آپ کنواریوں سے نکاح کرتے رہتے اور 11 پہ نہیں 1100 کرتے رہتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا. تو حضرت حفصہ سے جو نکاح کیا وہ ہوا یہ کہ حضرت حفصہ کا بیوہ ہو گئی. اب حضرت عمر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھائی میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہیں, میں ان کا نکاح کسی سے کرا دوں. تو انہوں نے خود سے حضرت عثمان کو جا کر پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. حضرت عثمان نے کچھ دن کا رک کے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا, اور اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں. اس کے بعد وہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس اور حضرت ابو بکر کو آفر دی کہ آپ نکاح کر لیں. اور یہاں بڑی امید تھی کہ حضرت ابو بکر تو چونکہ میرے دوست ہیں تو مان ہی جائیں گے, بڑا تعلق ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے, کچھ نہیں کہا, نہ منع کیا, نہ ہاں کہا نہ کہا, خاموش رہے. اب اس کا جب ان کو نہ منع کر رہے ہیں نہ ہاں کہہ رہے ہیں اور ٹائم گزر رہا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی اگر منع کرنا تھا تو منع کر دیتے, ہاں کرنا تھا تو ہاں کر دیتے, تعلقات کو تو نبھانا چاہیے تھا. لیکن حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کہا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اب حضرت حفصہ کے لیے حضرت عمر کو پیغام دیا. حضرت عمر کی خوشی دیکھنے کی تھی. تو یہاں پر ان تمام نکاحوں میں نہ باپ کو اعتراض ہو رہا ہے, نہ سوسائٹی کو اعتراض ہو رہا ہے, نہ کسی دوسرے کو, نہ اس زمانے کے کافروں کو مشرکوں کو اعتراض ہو رہا ہے. اعتراض ہو رہا ہے تو آج 1400-1500 سال کے بعد انڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ مجنونوں کو یا مثلا کچھ اورینٹلسٹ کو, ان کو اعتراض ہو رہا ہے. بھائی آپ نہ 3 میں نہ 13 میں, تو آپ کا یعنی مطلب بنتا ہی نہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہو گیا تو حضرت عمر سے ابو بکر نے ایک مرتبہ کہا کہ عمر, جب تم نے اپنی بیٹی کا پیغام مجھے دیا تھا اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا تو تمہیں برا تو لگا ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بہت برا لگا تھا اور بہت غصہ آیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اصل میں خاموش اس لیے ہوا تھا, میں نے نہ ہاں کی نہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ اس دن سے کچھ روز پہلے مجھ سے مشورہ کیا تھا. مشورہ یہ تھا کہ جب سے میں نے عائشہ سے نکاح کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ابو بکر کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں, عمر کی بیٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائیں. جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وقار بلند ہوا ہے اس رشتے سے, عمر کا بھی وقار بلند ہونا چاہیے تھا اس رشتے سے. تو ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. تو تم کیا کہتے ہو, اب جب حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں تو کیا مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے عمر رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے؟ عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ جی بالکل آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دیا ہے. اب یہاں جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت عمر کی دلجوئی کے لیے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے صرف 2 نکاح کیے ہیں. اور پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا, اس وقت نبی نہیں تھے. دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا, اس وقت دوسرا نکاح کیا. باقی جتنے نکاح کیے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, اور یہ جو دونوں نکاح اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کیے ہیں یہ دونوں عورتیں بیوہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے نکاح ہیں یا تو وہ دینی ضرورت کے لیے کیے ہیں, دینی ضرورت کے تحت 2 نکاح ہوئے حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے, یا وہ سیاسی نکاح تھے یعنی جو دوسرے ٹرائبس تھے ان سے الائنس قائم کرنے کے لیے, اس میں ام حبیبہ ہیں, جویریہ بنت الحارث ہیں, صفیہ ہیں اور بھی چند ایک ہیں. یا وہ پھر کسی کی اپنی نہیں کسی دوسرے کی ایسے کی کہ جس کا نہایت بلند مقام و مرتبہ ہونے والا ہے, اس کی دلجوئی کے لیے. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ. یہ وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح امت کو جتنے نکاح کا اختیار ہے اس سے زائد نکاح کرنے کی. اور یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نکاح کے معاملے میں نہیں تھا, یہ ایکسیپشنل اسٹیٹس میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ دوسرے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایکسیپشنل اسٹیٹس تھا کہ جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ذرا روزانہ تہجد کی نماز فرض کے طور پر پوری زندگی پڑھ کر دکھائے. بھائی ہم مسلمانوں سے تو فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, تہجد کی نماز کو ضروری قرار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک ایکسیپشنل حکم تھا. یا روزانہ کی بنیاد پر عام دنوں میں رمضان کی بات نہیں ہو رہی, بغیر کھائے پیے ہمیشہ روزے رکھنا, کئی دن تک ہفتوں تک روزے رکھنا, ذرا کوئی عام آدمی کر دکھائے. یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی, امت کو اجازت نہیں ہے, خود روزے رکھے جا رہے ہیں, امت کو اجازت نہیں ہے, خود تہجد کی امت کے اوپر فرض نہیں ہے اور خود تہجد کی نماز پڑھے جا رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرتا. اعتراض کریں گے تو نکاح کے اوپر کریں گے اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے, اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو نہیں سمجھیں گے. تو یہ دراصل یہ شادی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی کثرت سے نکاح کیے ہیں 11, اس کے پیچھے وجہ ہے اپنی ضرورت کے لیے 2 نکاح ہوئے ہیں. پہلا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے. اور جب ان دونوں سے نکاح ہوا تو اس وقت کوئی دوسری زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا حال. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر کسی کے دماغ میں آکسیجن بھرا ہوا ہو, وہ آکسیجن کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ ابھی آپ کے ساتھ جب میں تفسیر شروع کرنے والا تھا تو ایک ویڈیو نظر سے گزری, ایک اینکر ہے شویتا, تو وہ کہہ رہی ہے کہ گائے جو ہے اس کا گوبر میں بہت زیادہ آکسیجن ہوتا ہے, اور جب وہ گائے دراصل آکسیجن ہی چھوڑتی ہے. تو وہ جس نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ کہنے لگا کہ بھئی آج کل بہت آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے ملک میں, تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس گائے کا شویتا جی پتہ بتائیں وہ کہاں ہے, تاکہ اس گائے کو ہم جتنے بھی مریض ہیں ان کے برابر میں باندھ دیں. اب جو گائے ہے وہ آکسیجن چھوڑتی رہے اور لوگ جو ہے وہ آکسیجن انہیل کرتے رہے تو کم سے کم جان تو بچے گی. تو اس لیے میں نے کہا کہ جن لوگوں کے ذہن میں آکسیجن ہوتا ہے شویتا جی والا, اب ان کو آپ کتنا ہی سمجھا دیں وہ نہیں سمجھنے والے, چونکہ آکسیجن ہے. لیکن اگر آپ اس آکسیجن کو نکال دیں اور آپ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ بھائی مجھے ایک چیز سیکھنی ہے, ایک لاجک, اگر آپ ضروری نہیں کہ ایکسیپٹ کریں, آپ کو اگر اس کے اوپر اعتراض ہے آپ اعتراض کیجئے, لیکن یہ کہ اپنے دماغ کے دروازے بند نہ کریں کہ کوئی اچھی بات اندر آ نہ جائے کسی طرح. تو اچھی بات کو آنے دیں, ذہن کھول کر اس کو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے پیچھے کیا مصلحت تھی اور کیا حکمت تھی. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ابو دا لا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک ویلیوبل, ایک ریزنیبل اس کے پیچھے حکمت ہے, ورنہ تو وہ کورٹ کچہری کے چکر ہی کاٹتا رہے گا. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں, اس اعتبار سے آپ کو بہت سے دینی کام کرنے ہیں اور دینی انقلاب لانا ہے,
اور دوسری طرف وہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں. اس اعتبار سے ان کو ایک سیاسی انقلاب لانا ہے, پورے عرب کے قبیلوں کو ملا کر ایک بڑی ریاست قائم کرنی ہے تاکہ اس کا جو نام ہو پھر وہ پوری دنیا میں جائے اور اس طریقے سے دین کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے. اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوں گے تو پھر جو دوسرے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ان سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے. تو ریاست بنانا بھی ضروری تھا اور ایک مضبوط ریاست بنانا ضروری تھا. تو یہ وجوہات ہیں. آخر میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں, اور وہ نیرج اتری نے سے جو کل بات ختم ہوئی ہے اس کے بھاگنے کی وجہ سے, دیکھیے میں تو تیار ہوں, وہ اگر دوبارہ کہے گا نا بات کرنا چاہ وہ آ سکتا ہے, نو پرابلم. موضوع لیکن ایکول رہے گا, وہ سوال کرے گا تو میں بھی سوال کروں گا. لیکن اس نے ایک سوال ہم سے کیا تھا کہ بھائی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا اسلام ریلیجن آف پیس ہے. میں چاہتا تھا کہ اس کا ٹویٹ میں ایک جملے میں جواب دے دوں, لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے یہیں جواب دے دیا تو یہ آئے گا نہیں. میں چاہتا تھا کہ وہ آئے, لیکن اس بندے نے اس طرح بہانہ کیا کہ تاکہ اس کی دکان پرماننٹ بند نہ ہو. دکان بند ہوئی ہے تھوڑی سی, لیکن پرماننٹ نہیں ہوئی ہے. کاش کہ وہ آ جاتا, میری بڑی خواہش تھی, اس لیے میں نے اس کو ٹویٹ میں جواب نہیں دیا. لیکن اب چونکہ اس نے ایک بہانہ گڑھ لیا ہے اور کہہ دیا بھائی نہیں مجھے تو ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے, تو چلو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اسلام نہ تو ریلیجن آف پیس ہے نہ ریلیجن آف وائلنس ہے. یہ دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں, جس نے کیا اس نے غلط کیا کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں, چونکہ اس دعوے کے لیے قرآن میں ہونا ضروری ہے. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے اس کا جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے. کوئی حدیث نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے. اسلام نہ تو ریلیجن آف پیس ہے نہ ریلیجن آف وائلنس ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پیس یعنی امن, یہ اس دنیا کا ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. یعنی ہر ملک عام طور سے, ہر آرگنائزیشن عام طور سے, ہر مذہب عام طور سے عام حالات میں امن میں ہی ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی پوری دنیا میں بس جنگیں ہی چل رہی ہیں. اس دنیا کی جو نیوٹرل اسٹیٹ ہے وہ ہے امن. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہیں یا خواہش کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلا ایک ملک چاہتا ہے کہ اس کے ریسورسز بڑھ جائیں, یہ خواہش ہے, اب وہ جنگ کرے گا. یا ملک چاہتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے, تو اب یہ ضرورت ہے تو وہ جنگ کرے گا. تو یا تو ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے. نیوٹرل اسٹیٹ امن ہے. جب نیوٹرل اسٹیٹ امن ہے تو آپ کسی بھی ملک کا یہ کہہ کر تعارف نہیں کراتے کہ یہ جو فلاں ملک ہے یہ امن پسند ملک ہے. آپ انڈیا کا تعارف یہ کہہ کر نہیں کرائیں گے کہ انڈیا ایک پیسفل کنٹری ہے. یا مثلا امریکہ کا تعارف, اس نے دنیا میں کتنے بم گرا دیے, لیکن آپ یہ کہہ کر تعارف نہیں کرائیں گے کہ امریکہ بہت پیسفل کنٹری ہے, چونکہ یہ تعارف کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھئی امریکہ کا یا انڈیا کا رقبہ اتنا ہے, اتنے اسکوائر کلومیٹر میں, ہزار یا لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں ہے, اسکوائر مائل میں ہے, اتنی اس کی پاپولیشن ہے, اتنی اس میں ریسز ہیں, اتنی اس میں لینگویجز بولی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ اکانومی ہے, یہ جی ڈی پی ہے, فلاں ٹھکا, یہ سب آپ بولیں گے. تو آپ جا کر اس ملک کا آپ انٹروڈکشن کرائیں گے, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ملک پیسفل ہے, چونکہ پیس ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. ایسے ہی اسلام کا جو تعارف ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے یا وہ وائلنٹ ہے, چونکہ اس میں نہ تو وائلنس ہے نہ اس کے اندر پیس ہے. وائلنس اختیار کیا جاتا ہے, اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کے ایول کو کنٹین کیا جا سکے. اگر آپ قانون کو دیکھ لیجئے, بھائی کسی بھی ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر ہو تو قانون مثلا کسی آدمی کو جیل میں بند کرنا یہ بھی ایک طرح کا وائلنس ہے, یا مثلا اس کو سولی کے اوپر لٹکا دینا, اس سے بڑھ کر اور کیا وائلنس ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی تو وائلنس ہیں, لیکن آپ اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو اس طرح تو جرم بڑھ جائے, جو ایول ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھ جائے اور معاشرہ کبھی بھی صحیح نہ ہو پائے. تو ایول کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وائلنس اختیار کرنا پڑتا ہے قانون بنانے کے لیے, اور یہ وائلنس برا نہیں ہے. ایسے ہی ایول کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو جنگیں کرنا پڑیں. یہ جو جنگیں کرنا پڑیں یہ جنگیں ساری ایول کو کنٹین کرنے کے لیے تھیں. اس لیے یعنی یہ ایک ضرورت تھی, وقتی ضرورت تھی. اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام پھر وائلنٹ ہوا, ورنہ پھر ہر ملک وائلنٹ ہے جہاں جہاں بھی قانون ہے. تو اسلام ریلیجن آف پیس یا ریلیجن آف وائلنٹ ہے ہی نہیں, یہ اسلام کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا. پھر اسلام کا تعارف کیا ہے؟ یہ ریلیجن آف سبمیشن ہے. چونکہ سبمیشن کے معنی آتے ہیں یعنی ٹو سبمٹ یور ول ٹو دا ول آف اللہ. اسلام کے یہی معنی ہے, اسلام نکلا ہے اسلم یسلم, اس کے معنی آتے ہیں اپنی رائے کو, اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا.
اور پوری یہ اسی کو ڈسپلن کہتے ہیں. آپ اسلام کا کوئی بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں بندے کی مرضی کہیں نہیں چلتی, چونکہ بندے کو کہہ دیا گیا کہ تم تو خدا کے سرونٹ ہو. جب تم سرونٹ ہو تو مرضی خدا کی چلے گی جس نے تمہیں بنایا ہے. تم کو شتر بے مہار یعنی بے نکیل کے اونٹ کی طرح تم کو نہیں چھوڑا جائے گا, بلکہ تمہیں خدا کے احکام کی پابندی کرنی پڑے گی. اس چیز کا نام اسلام ہے. اس سے دراصل سب لوگ پریشان ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ مثلا ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے, بس جس کی جو مرضی آئے اس طریقے سے چلتا رہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے یہاں ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن ہوگا تو آپ پھر خدا کی مرضی پر, جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی مرضی پر چلیں گے. آپ اس خدا کا نام کچھ بھی رکھیں, ایشور رکھیں, پرمیشور رکھیں, وٹ ایور, لیکن اس کی مرضی پر چلیں گے. اس کی مرضی پر آپ کو نہیں چلنا, اپنی مرضی پر چلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ڈسپلن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر ڈسپلن کا کانسیپٹ ہوگا تو آپ اپنے بنانے والی کی مرضی پر چلیں گے. اسلام میں وہ کانسیپٹ ہے, اس لیے پریشانی ہے. تو یہ سوال کا بنیادی طور پر جواب ہوا, اور مجھے معلوم تھا کہ جب وہ یہ سوال کرے گا تو اس کے جتنے بھی آرگومنٹس ہیں یہیں ڈھے جائیں گے. اس کے پاس میں کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں. اب وہ یہ آیت ہے بھائی فلایت میں کہ مشرکین کو مار دو, فلایت میں اس کو مار دو. بھائی یہ سارے کے سارے شر کو, ایول کو کنٹین کرنے کے لیے ایک ٹیمپرری حکم ہے جنگوں کا. ان آیتوں کا تعلق جنگوں سے ہے. میں ان سب کا جواب دے چکا ہوں, کتنی مرتبہ کہوں. اچھا, اب آپ کے سوال لے لیتا ہوں. انوپ کمار ٹھاکر کہہ رہے ہیں, کیا آج کے سمے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جائز ہے, اور اگر آلمائٹی گاڈ ڈو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے تو پھر طلاق کیوں ہوتی ہے؟ کیا ان کے بنائے رشتے میں کمی ہو سکتی ہے؟ اچھا, گڈ کوشچن. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کے دور میں ایک سے زیادہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. آج کا دور کوئی انوکھا دور نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی ایک آپشن ہے جو ایک مسلمان کو دیا گیا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں, اور یہ آپشن صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ چاہے جو کرے. اسلام کو یعنی اگر آپ مثلا ایک آدمی ہندو ہے, وہ 5 شادی کر لیتا ہے, اب ہم مسلمان یہ نہیں کہیں گے ارے اس نے 5 شادی کیسے کر لی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, آپ 5 کرو 50 کرو. یہ جو ملٹیپل میرج ہے, پولیگمی ہے, اس کا یعنی اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی ہے, لمبی ویڈیو ہے, میں مختصر بیان کروں گا اس وقت, کہ اس دور میں کوئی حالات بدلے نہیں ہیں. آج کے دور میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنا ایک آپشن ہے, ایک رائٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کو, خصوصاً جو سب کانٹیننٹ ہے, اس میں اس رائٹ کو استعمال نہیں کرتی ہے. رہی بات آپ کا دوسرا جو سوال ہے, وہ یہ کہ اگر خدا آپس میں جوڑتا ہے تو پھر طلاق کیوں ہوتی ہے؟ خدا آپس میں نکاح کے ذریعے نہیں جوڑتا ہے, یہ تو آپ نے اپنے آپ کو ایک نکاح کر کے دوسرے سے جوڑا ہے. چونکہ آپ نے جوڑا تو آپ کو ختم کرنے کا اختیار بھی ہے. خدا جب جوڑتا ہے تو پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس کی مثال ہوتی ہے جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ماں ہے, آپ کے باپ ہیں, یا دادا دادی, نانا نانی, بیٹا بیٹی, یہ سارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں. یہ خدا نے جوڑے, یہ رشتے خدا نے بنائے ہیں. جب خدا نے بنائے ہیں تو یہ ٹوٹیں گے نہیں, آپ کتنا توڑ دیں. یہی وجہ ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو اس کی سرکشی کی وجہ سے, مثلا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں, اپنے بیٹے کو نکالتا ہوں, اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں, کر نہیں سکتا اسلام میں, چاہے کتنا اعلان کر دے اخبار میں. جب مرے گا تو بیٹا جس کے بارے میں اخبار میں اس نے اعلان کیا ہے وہ شریعت کے اعتبار سے وارث ہوگا, چونکہ یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے. جو رشتہ خدا نے بنایا اس کو توڑ نہیں سکتے, جو رشتہ آپ نے بنایا اس کو توڑ سکتے ہو. نپن سینی کہہ رہے ہیں کہ سر, ایٹ ٹائمز آف Prophet Sahib, tribes were at wars, so more than 4 marriages were allowed to help women who lost their husbands. But in today's world, marrying more than one lady is right or not? یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس زمانے میں more than one سے بالکل نکاح کر سکتے تھے, اور اس وجہ اس کی یہ تھی کہ جنگیں ہوتی تھی. آج کے دور میں بھی جنگیں ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے, یہ سیریا چلے جائیں آپ. سیریا میں 2011 سے جنگیں چل رہی ہیں, اور یہ جنگیں سیرینز نہیں کر رہے ہیں, یعنی یہ سیرینز کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں وہ سارے وہاں پر اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے جمع ہیں. رشین آرمی وہاں موجود, امریکن بیس وہاں موجود, ٹھیک ہے, ناٹو کی فوجیں وہاں موجود, اور دوسرے ملک وہاں موجود.
आईसिस को वहां क्रिएट किया गया, एक मतलब मैदान जंग बना हुआ है। वहां पर औरतें इस एतबार से बेवा हैं, इस तरह बेवा हैं कि एक कैंप ऐसा है, जो मुझे एक साहब ने बताया, एक कैंप ऐसा है कि जिसमें 1 लाख से ज्यादा औरतें हैं और उनमें से 70-80% बेवा हैं। तो बेवा तो आज भी होती हैं जंगों की वजह से। ये अलग बात है कि दुनिया थोड़ा सा मेच्योर हो रही है तो जंगें कम हो रही है, लेकिन आगे चलकर कितनी जंगें हों ये हमें नहीं पता। तो इसलिए इस्लाम का जो हुक्म है वो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई अब चूंकि आजकल जंग नहीं हो रही लिहाजा हुक्म को लपेट के रख दो, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम का कोई भी हुक्म या तो नबी आकर नबी मनसूख कर देते, एब्रोगेट कर देते। अब चूंकि नबी ने एब्रोगेट नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वो हुक्म हमेशा हमेश रहेगा और उसका इस्तेमाल जब जब जरूरत पड़ेगी एकदम वो लॉजिक खुलकर सामने आ जाएगी कि हाँ इस हुक्म के पीछे क्या लॉजिक थी। सीरिया में आज यानी वो औरतें जो इन कैंप्स में हैं वो चाह रही हैं कि किसी चाहे हमसे कोई निकाह करे, हम इस कैंप की जिंदगी से आजिज आ गए। 10 साल से वो 9 साल से टेंट के अंदर पड़ी हुई हैं जहां उनके पास खाने को नहीं है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी आ जाती है, खाना दे देती है, सर्दियों में बर्फबारी हो रही है लेकिन पहनने के लिए ओढ़ने के लिए उनके पास लिबास नहीं। वो चाहती हैं कि उनका घर बस जाए, चाहे कोई आदमी उनको अडॉप्ट कर ले, उनको इख्तियार कर ले, उनसे निकाह कर ले, वो चाहती हैं। तो जरूरत अपनी जगह है, कहीं किसी इलाके में कभी किसी इलाके में होती है। अच्छा, उसके बाद हनी सिंह एक सवाल पूछ रहे हैं कि गॉड को आप जानते हैं कि मानते हैं, क्योंकि जानने और मानने में फर्क होता है। अच्छा सवाल है। आग जलती है ये हम जानते हैं और मानते नहीं हैं। आग जलाती है ये हम जानते हैं, मानते नहीं है। नहीं, मानते भी हैं, क्योंकि जब हम जान जाती है तो फिर उसको मानते नहीं। गॉड के बारे में हम क्या जानते हैं? बहुत सारा जानना मानना हो गया। आई थिंक आप ये सिर्फ फर्क करना चाह रहे हैं कि हम गॉड को जानते हैं या मानते हैं। हम गॉड को, खुदा को मानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो मतलब कोई यानी शुबे वाली बात नहीं है। रही बात यह कि हम गॉड को जानते हैं या नहीं, इसका जवाब यह है कि हम गॉड को, खुदा को उतना जानते हैं जितना उसने अपना हमसे इंट्रोडक्शन करा दिया। उससे ज्यादा हम गॉड को जान नहीं सकते, क्योंकि जानने का कोई तरीका नहीं है। खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन ये दिया कि वो एक है, अहद, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसके यहां कोई औलाद है। ठीक है। और तीसरा इंट्रोडक्शन ये दिया, चौथा इंट्रोडक्शन ये दिया कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसका कोई हमसर है, यानी उस जैसा कोई है ही नहीं। ये उसने इंट्रोडक्शन दिया। साथ में उसने इंट्रोडक्शन ये दिया कि वो रहमान है, वो रहम वाला है। उसने ये भी दिया इंट्रोडक्शन कि वो मगफिरत करता है गुनाहों की अगर उससे तौबा की जाए। उसने ये भी इंट्रोडक्शन दिया कि अगर कुफर किया जाए और उसका इंकार किया जाए तो फिर वो सजा भी ऐसी देता है कि जो कोई दूसरा नहीं दे सकता, और वो सजा भी हमेशा रहेगी। ये सारे इंट्रोडक्शन उसने अपने खुद कराए हैं, या इसलिए हम जितना इंट्रोडक्शन करा दिया उतना हम खुदा को जानते हैं। उससे ज्यादा नहीं जानते, चूंकि खुदा ने खुद ही कह दिया कि खुदा की जात वो है कि जिसको तुम मुकम्मल जान नहीं सकते। तो अगर खुदा चाहता हमें मुकम्मल हम मुकम्मल जान जाएं, वो कुरान में बता देता। उसने जितना बताया उतना हम जानते हैं, तो हम मानते भी हैं मुकम्मल और जानते हैं लिमिटेड। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल आ रहा है कि अच्छा, बड़ी तेजी के साथ सवाल आ रहे हैं। तो अभी तालिबान के ताल्लुक से कोई सवाल था, ऊपर चला गया। कल मैंने जवाब दिया था हनी सिंह, मेरी और आपकी या किसी दो लोगों की रूह कैसे अलग अलग है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बताइए। मैंने कल आपको जवाब दिया था कि मैंने कहा, कल आप थे ना, शायद ये सवाल आपने कल भी किया था कि भाई अगर एक आदमी जब तक जिंदा है तो हम उसको उसके नाम से जानते हैं, लेकिन जब वो मर गया तो अब हम ये नहीं कहते कि मसलन गौरव यहां लेटा हुआ उसकी लाश है, अब नहीं कहते गौरव की लाश है, क्योंकि गौरव तो जा चुका, वो उसकी रूह थी। ऐसे ही हर इंसान की रूह अलग है। जब और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको समझने में क्या मसला है, क्योंकि अगर एक आदमी का जिस्म, दो आदमी के जिस्म अलग अलग हैं, तो दो आदमी की रूह भी अलग अलग हो सकती है। दो आदमी की सोच अलग अलग है, दोनों की इंटेलिजेंस अलग अलग है, तो दो आदमी की रूह भी अलग हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि दोनों की रूह एक ही हो।